اور خاص طور پر اس شعبان میں جو 15ویں شب آ رہی ہے، جس کو ہم عام طور سے شب برات کہتے ہیں، لوگ شب برات کہتے ہیں، برات۔ تو برات ایک تو نکاح والی برات ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی برات آئے گی اس میں، اس ملائکہ کی، تو اس وجہ سے شب برات کہتے ہیں۔ برات نہیں ہے، لفظ براءت ہے، شب براءت۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں کسی جرم سے بری ہو جانا۔ تو یہ رات ایسی ہے کہ اگر بندہ چاہے تو اپنے ساری پرانی سابق زندگی کے گناہوں سے، اس جرائم سے بری ہو جائے، اس لیے کچھ شب برات کہتے ہیں۔ اور یہ 15ویں شب ہے اس شعبان کے مہینے کی، جو انشاءاللہ اس ہفتے میں بدھ کے دن آنے والی ہے۔ تو یہ رات بھی اپنی ایک اہم فضیلت رکھتی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور شب برات کے کوئی خاص فضائل نہیں ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ شب برات کی فضیلت تقریباً 18 صحابہ کرام سے مروی ہے، اگرچہ ان کی سندوں میں کلام ہے، لیکن بحیثیت مجموعی 18 صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے فضائل بیان فرمائے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، نفلیں پڑھنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور دعا کرنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ لہذا یہ رات آنے والی ہے اسی ہفتے میں، تو ہم جو کافی دن سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، اپنے حالات کو درست کرے، اپنے زندگی کو سنت کے مطابق بنائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے، گناہوں سے پرہیز کرے، حلال و حرام کی فکر رکھے، جائز و ناجائز کی فکر رکھے، تو اس کے لیے یہ ایک اچھا موقع آ رہا ہے کہ ہم شب برات کے اندر خصوصی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور صرف اپنے گناہوں کی نہیں بلکہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں، کہ اس وقت ہم جن مصائب و آلام کا شکار ہیں، چاروں طرف سے فتنے امڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر زندگی کا عرصہ تنگ ہو رہا ہے، کفر و الحاد کی طاقتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور دین پر عمل کرنے والے سکڑ رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس حالت کو تبدیل فرما دیجیے اور ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائیے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کا یہ بہترین موقع آنے والا ہے شب برات کے موقع پر۔